عورتوں کے 5 پسندیدہ ہم بستری کرنے کے انداز۔ ان 5 طریقوں سے کریں گے تو عورت آپ کی دیوانی ہو جائے گی، عورت آپ کے بغیر رہ نہیں سکے گی۔ ناظرین، شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا مال اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ البتہ 2 طریقے بہتر معلوم ہوتے ہیں، لیکن ناظرین، میں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت سی زبردست معلومات فراہم کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس معلومات کے ذریعے اپنی جنسی و جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے شریک حیات کو خوش کر سکیں۔ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے سینکڑوں طریقے ہیں، لیکن ہر مرد اور عورت کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے۔ کوئی عورت لیٹے ہوئے بستری کرنا پسند کرتی ہے تو کوئی بیٹھے ہوئے، کوئی کھڑے ہو کر پسند کرتی ہے تو کوئی گھوڑی بن کر، لیکن بہت سے لوگ اس صلاحیتوں سے عدم واقفیت کے تحت اس عمل کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دے پاتے، کیونکہ ایک تو ان کی اس عمل سے لا علمی، اور دوسرا تجربہ نہ ہوتے ہوئے ہم بستری کرتے وقت زیادہ پوزیشن نہ بنانا بھی اس عمل میں خلل ڈالتا ہے، اور ایسے مردوں کو بہت سی خواتین پسند نہیں کرتی، اور نہ ہی اس طرح نفس کا دخول عورت کی شرمگاہ کی گہرائی تک ہوتا ہے۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہش کو مرد کا نفس گہرائی تک لیتے ہوئے پورا کرے، کیونکہ عورتیں ان چیزوں کو بہت پسند کرتی ہیں۔ تو ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی سوچ بوجھ کو بڑھائے۔ کوئی شخص بھی جنسی لذت کے شعور کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایک رات اپنے اور اپنے شریک حیات کے بارے میں جان سکتا ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان صلاحیتوں کو بہتر کرتے ہوئے دونوں آپس میں پیار محبت کا رشتہ قائم کرتے ہوئے اس عمل کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ شریعت نے عورت کے ساتھ ہر طرح سے مباشرت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن آگے کے مقام سے اور پچھلی شرمگاہ میں یعنی ڈبر میں کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور نہ ہی شریعت نے بستری کی تعداد کو حدود و قیود میں رکھا ہے۔ میاں بیوی کا جب جی چاہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہم بستری کے عمل کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہم سے بہت سے مرد زیادہ علم نہ ہونے کے سبب عورت کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے اسے برہنہ ہو کر اس کی شرمگاہ میں نفس کا دخول کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شریک حیات کے حقوق زوجیت ادا کر دیے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، اور ایسا کرنے سے عورت محرومی کا شکار ہوتی ہے۔ اب اس میں عورت کی محرومی، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا، اس کی دل جنسی خواہش کو پورا نہ کرنا، اس کی لذت شہوت کو ادھورا چھوڑنا بھی عورت کی محرومیوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور ٹھیک سے ہم بستری کے عمل کو پورا نہیں کر پاتی، کیونکہ اس کی دیرینہ خواہش اس کے جذبات کو مجروح کیے بغیر اس کی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ بھول جاؤ سارے نسخے، یہ تیل لگاؤ، بس نفس چھوٹا ہے، پتلا ہے، موٹائی کم ہے، نفس ڈھیلاپن ہے، نفس کی رگیں کمزور ہیں، ٹائمنگ کم ہے، اور دخول ہوتے ہی انزلال ہو جاتا ہے، تو رات کو تیلوں کا تیل لے کر نفس کی ہلکی مالش کا نفس موٹا اور لمبا ہو جائے گا۔ ناظرین، عورت کا دل روئی کی طرح نرم ہوتا ہے، اور اس نرم دل کے جذبات بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے دل میں بھی بہت سے خواہشات اور جذبات ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی لذت شہوت کو پورا کریں، اور عورتوں کو بھی مکمل وقت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے بھی جنسی خواہش کو پورا کریں۔ تو اس کے لیے بستری کے عمل میں ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عورت کے کپڑے اتار کر اس کے جسم کے ساتھ خوب کھیلیں۔ اکثر مرد ہم بستری کے اصولوں سے آگاہ نہ ہوتے ہوئے عورت کو خوش کرنے کا ہنر نہیں جانتے، جو مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا عنوان جنسی عمل کے خوبصورت طریقے۔ جنسی عمل کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، اس بات کا دھیان رکھیں
ناظرین، اسلام نے طہارت اور صفائی کے نظام کو جنسی اہمیت دی ہے، شاید کسی مذہب نے دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے وقت جمع وضو خاص کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہو۔ اس کے لیے اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلودہ ہو اور جراثیمی جھوٹ حوض کو لگ کر گندگی اور آلودگی کا باعث نہ بنے۔ اگر حوض کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت حوض پر لگی رہے گی، کیونکہ کچھ خاص رطوبت ہوتی ہے جو کچھ عرصے تک حوض پر چمٹی رہی تو الرجی کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری مرتبہ ہم بستری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حوض کو بالکل صاف کیا جائے۔ دوبارہ ہم بستری کرنا مقصود ہو تو حوض خاص کو دھو لیا جائے۔ مختلف عقبا کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے حوض میں توانائی آتی ہے اور از سر نو چستی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل بستری سے قبل حوض مخصوصہ میں سختی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ حوض مخصوصہ میں روانگی خون تو ہے، لیکن اس کی تندرستی برقرار رکھنے کے لیے جب ہمیں بستری کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خون بکثرت حوض مخصوصہ کی شریانوں میں پھیل کر اسے ہلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے۔ چونکہ روانگی خون کی زیادتی کی وجہ سے حوض مخصوصہ کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھتی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم بستری کے کچھ وقفے کے بعد حوض کو دھو لیا جائے تو حرارت متعدل ہو جاتی ہے اور صورت انزال نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب آپ کو بستری کے ایسے 5 طریقے بتاتے ہیں جو کہ بہت سی عورتیں پسند بھی کرتی ہیں اور خواہش بھی کرتی ہیں کہ ان کا خاوند کے ساتھ اس طرح سے ہم بستری کریں۔ نمبر 1، مرد کو چاہیے کہ ہم بستری کی شروعات چاہے تو باؤں میں لے کر کرے، چاہے تو سینہ دبا کر کرے یا چاہے تو ہونٹوں کو چوم کر کرے یا چوس کر کرے۔ پہلے چند منٹ کپڑوں سمیت جسم پر ہاتھ پھیرنا، سینہ دبانا، چھیڑ چھاڑ کرنا اور یہ سارا عمل ہنسی مذاق ہلکے پھلکے ذہن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر عورت کی قمیض کو اتارنے کا عمل شروع ہوتے ہیں جو کہ مرد کے لیے انتہائی سحر انگیز ہوتا ہے۔ عورت کا جسم لباس آزاد ہوتے ہی مرد پسندگی کاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے جنسی تصورات انگڑائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا ہی مرد اپنے ہونٹ عورت کے ہونٹوں میں رکھ کر چوسنا شروع کر دیتا ہے، عورت بھی اس وقت سنجیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عورت بھی اس وقت سنجیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور دراصل یہ بستری میں داخل ہونے کا پہلا عمل ہوتا ہے اور یہیں سے بستری کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد کسنگ کا مرحلہ ہے۔ اس دوران ایک دوسرے کی زبان بھی چوسنا ایک پرجوش عمل ہے جس سے جنسی جذبات ایک دم پروان چڑھتے ہیں اور اس عمل سے دونوں کے جنسی جذبات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح گردن چومنا، اپنے ہونٹوں سے گردن پر زبان پھیرنا عورت کو بہت پرجوش کر دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی عورت اپنی گردن اور کانوں پر مرد کے ہونٹ یا زبان کی روانگی برداشت نہیں کر پاتی۔ پھر پستان چوسنا، مرد عورت کے پستان دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ عورت کے پستانوں پر زبان پھیرنا، اس کے نپلز کو سہلانا، ان کو دبانا، عورت کے جسم کی ساری رگوں کو کھول لینا ان میں خون کی گردش بڑھا دیتا ہے۔ اگلا لمحہ ان کی چھاتیوں کو چومنے کا، اس عورت کو چوسنے اور زبان پھیرنے کا ہے۔ عورت کی شرمگاہ کے علاوہ سب سے زیادہ جس چیز سے سکون ملتا ہے وہ ہے پستانوں کو چسوانا۔ عورت کو پستان چسوانے میں اسے بے حد مزہ آتا ہے۔ بعض خواتین تو پستان چسوانے کے ساتھ ساتھ فارغ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، عورت کا مرد کے اوپر آ کر بستری کرنا۔ بستری کا تیسرا طریقہ جنہیں عورتیں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں وہ ہے کہ مرد سیدھا بیٹھ کے بل نیچے لیٹ جائے اور عورت مرد کے اوپر بیٹھ کر اپنے نفس ڈال کر بستری کرتی ہے۔ اس پوزیشن میں عورت اوپر نیچے حرکت کرتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق بستری کا دورانیہ کم اور زیادہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت اس پوزیشن کو بہت زیادہ پسند بھی ہے، اس وجہ سے کرتی ہے کہ مرد بستری کے دوران عورت کے قابو میں ہوتا ہے اور اس طریقے سے عمل ہونے کی توقع بہت کم ہوتی ہے۔ نمبر 4، گھوڑی بن کر بستری کرنا۔ بستری کا چوتھا طریقہ جنہیں عورتیں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں وہ ہے عورت کا گھوڑی بن جانا۔ اس پوزیشن میں عورت کا الٹے گھٹنوں کے بل گھوڑی بن جاتی ہے اور مرد گھٹنوں کے بل بیٹھ کر
کھڑے ہو کر عورت کی شرمگاہ میں پیچھے کے راستے سے جبر نفس اندر کی شرمگاہ میں ڈالتا ہے اور بستری کرتا رہتا ہے۔ اس پوزیشن میں عورت کو درد بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں مرد کے نفس کا دخول پورا کا پورا ہوتا ہے، لیکن اس میں لذت اور سکون بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عورت ساری درد بھول جاتی ہے۔ نمبر 5، عورت کا نیچے اور مرد کا اوپر ہونا۔ بستری کا 5واں طریقہ جنہیں عورتیں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، اور اس پوزیشن کو اسلام میں بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، یہ ہے کہ عورت اپنی ٹانگیں کھول کر کمر کے بل نیچے لیٹ جاتی ہے اور مرد اس کے اوپر گھٹنوں کے بال بیٹھ جاتا ہے، اور عورت کی شرمگاہ میں نفس ڈال کر بستری کرتا ہے۔ اور اس پوزیشن کو اس لیے بہت زیادہ پسند کرتی ہے کیونکہ اس سے مرد اور عورت کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں۔ اس طریقے میں نفس کا دخول بھی آسانی سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پوزیشن سے عورت جلدی حاملہ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو کہ جس میں آپ کو ہم بستری کے خاص طریقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ایسی پوزیشن جن کو عورتیں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا، مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔